بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان میں اندازاً 27,000 لوگ ایسے ہیں جو دوہری شہریت رکھتے ہیں لیکن سرکار کے اہم عہدوں پر تعینات ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ایسے افراد جن کی دوہری شہریت ہو وہ قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نہیں بن سکتے۔ ایسے بہت سارے لوگ پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے۔ پرٹیکولرلی ہمارے ہاں جو فارن آفس کے لوگ ہیں، جب یہ باہر اپنی تعیناتیوں پر جاتے ہیں تو وہاں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھے اسکولوں کالجوں کا انتخاب کرواتے ہیں ان سے اور وہاں داخلہ لے لیتے ہیں۔ جو بچہ 3 سال یا 5 سال یا 7 سال باہر رہے وہ دوسری شہریت کا حامل ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے ملک کا پاسپورٹ مل جاتا ہے، خاص طور پر برطانیہ، امریکہ، یورپ کے بھی کچھ ممالک میں یہ عام روایت ہے۔ لیکن جس وقت کوئی شخص دوسری شہریت لیتا ہے تو 21 ممالک کے علاوہ باقی ممالک یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنی اصل شہریت کو چھوڑ دیں اگر آپ ہماری شہریت رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا جرمنی کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ دوہری شہریت ہو سکتی ہے، پہلے نہیں تھا۔ امریکہ میں رہنے والے دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، برطانیہ میں رہنے والے یہ رکھ سکتے ہیں۔ گلف کنٹریز تو دیتی ہی نہیں ہیں دوہری شہریت، اور اگر دیتی ہیں تو اپنے لوگوں کو دیتی ہیں، باہر سے آئے ہوئے بہت چند معدود لوگ ہوں گے جن کو دیتے ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں یا وہ جو کسی بھی وجہ سے باہر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، والدین کی تعیناتی کی وجہ سے یا ان کے قیام کی وجہ سے، جب وہ پاکستان آتے ہیں اور آ کے وہ CSS کرتے ہیں تو بڑے سرکاری عہدوں پر پہنچنے کے امیدوار بن جاتے ہیں، سیکریٹری تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان جس طرح کا حساس ملک ہے، جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں اور جس طرح یہاں سیکریسی ہونی چاہیے وہ برقرار نہیں رہتی۔ میں کسی شخص پر تو الزام نہیں لگا رہا، لیکن یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کے لوگ جو صرف پالیسی میکنگ میں نہیں ہوتے، جو صرف پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ پالیسی میکنگ کا حصہ نہیں ہوتے، وزیر پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ارکان جو کمیٹیوں کے رکن بنتے ہیں وہاں پالیسیز نہیں بنتی، بنی ہوئی پالیسیز ڈسکس ہوتی ہیں، وہاں رد و بدل تھوڑا بہت کیا جا سکتا ہے، ڈے ٹو ڈے کے کام چلتے ہیں، لیکن جو ملک کے وسیع مفاد میں، واقعی وسیع مفاد میں فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، اسٹریٹجک پالیسیز وغیرہ بنتی ہیں، ان میں اگر وہ لوگ موجود ہوں جنہوں نے کسی دوسرے ملک کا حلف اٹھا رکھا ہو کہ وہ اس کے ساتھ وفادار رہیں گے اور حالت جنگ میں وہ اپنے اس ملک کے ساتھ جس کا ان کے پاس دوسرا پاسپورٹ ہے اس کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں گزشتہ دنوں پہ کل غالباً پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی میں تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، میری اہلیہ جس وقت پہلی دفعہ قومی اسمبلی کی رکن تھیں تو انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ ارکان جو قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور ان کی دوہری شہریت ہے، یا وہ اپنی شہریت چھوڑ دیں یا وہ فارغ کر دیے جائیں، چونکہ پاکستان کے قانون آئین دفاع کے تحت یہ طے ہے کہ دوہری شہریت والے پاکستان کی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ محترمہ نے یہ ریزولوشن پیش کیا تھا، بہت دباؤ آیا، حکومتیں ہمیشہ دباؤ سے کام لیتی ہیں، اور جب آپ سرکاری بینچوں پر بیٹھ رہے ہوں تو پھر آپ کو اس دباؤ کو برداشت کرنا بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن آسیہ عظیم نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ اپنے ریزولوشن سے بیک آؤٹ نہیں کریں گی، اور انہوں نے نہیں کیا۔ دیر کی بات ہے، 2004 یا 2005 کی یہ بات ہے۔ یہ بات بعد میں سپریم کورٹ تک گئی، لوگوں نے اپنی پٹیشنز کی دوہری شہریت کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگوں کی رکنیت منسوخ ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ آئین سے تو انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ آئین وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، جس کے تحت ہمارا نظام چلتا ہے۔ ویسے تو ہم اس میں 27 ترامیم کر چکے ہیں، 28ویں کے لیے ہم بالکل تیار کھڑے ہیں، اور سنا ہے نئے صوبے بنانے کی بات اس میں ہوگی، شاید NFC کی بات بھی ہوگی، کچھ اور باتیں بھی ہوں گی، ہونی بھی چاہیے، ضرورت ہو تو ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن کیا اچھا ہو کہ جب قومی اسمبلی یا سینٹ میں بل پیش ہو تو مہینہ 2 مہینے اس پر بحث ہو، جس طرح
ماضی میں یہ بحث ہوا کرتی تھی، 8ویں ترمیم کے وقت پر یہ بحث ہوئی، 42-43 دن، یا 18ویں ترمیم پر کئی مہینے، 10 مہینے شاید لگے، لیکن بند کمرے میں تھی۔ جب قوم کے لیے ترمیم کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کس کا کیا خیال ہے، کون ہماری نمائندگی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور وہاں یہ بھی بات ان رولز میں لکھی ہوئی ہے کہ اس کو مشتہر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس پر رائے عامہ ہموار کی جا سکے۔ مہذب ملکوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں مہذب ہونے کی کوشش ہوتی ہے لیکن بند کمروں میں، معاشرے میں نہیں۔ اگر یہ 27,000 لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے شاید اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو، رمضان شروع نہیں ہوا ہوگا، بھی ہونے والا ہوگا رمضان سے پہلے، اور اگر کمیٹی نے پاس کر دیا اور سینٹ سے بھی پاس ہو گیا تو پھر یقیناً حکومت کے لیے یہ دقت ہوگی کہ ان لوگوں کو نوکری سے کیسے نکالے گی یا آنے والے لوگوں کو کیسے روکے گی۔ یقیناً جب قانون سازی کی جاتی ہے تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن کیا یہ وہ جس طرح امریکہ میں ہو رہا ہے کہ امریکی شہریوں کو نوکری نہیں مل رہی اور باہر سے گئے ہوئے لوگوں کو نوکری ملتی ہے، حالانکہ سارا امریکہ ہی باہر سے گیا ہوا ہے، تو یہاں تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے نہیں ہیں۔ ایسا ہوا پچھلے حکومت میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں، آئی ٹی کے لیے ایک خاتون کو رکھا گیا جنہوں نے اپنی ہی ایک بنا لی کمپنی، اور تھی بھی غیر ملکی، اور انہوں نے اپنی کمپنی بنا کر پاکستان کے قانون کے ساتھ ایک کھلا مذاق کیا۔ الٹیمیٹلی ان کو اپنی جاب سے جان چھوڑوانی پڑی، ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن یہ موقع ہی کیوں آنا چاہیے کہ کوئی وزیر یا کوئی شخص دھوکے سے، فراڈ سے، چھپا کے، نہ بتا کے، جھوٹ بول کر دوہری شہریت رکھے اور پھر پارلیمنٹ میں جانے کے لیے بھی ضد کرے اور پارلیمنٹ میں چلا بھی جائے۔ پنجاب کی ایک وزیر صاحبہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ آسٹریلیا کی شہریت رکھتی تھی، انہوں نے شہریت چھوڑ دی۔ شہریت چھوڑنے کے بھی میرا خیال ہے 2 سال بعد یہ اجازت ہونی چاہیے، جس طرح سرکاری ملازمت چھوڑنے کے 2 سال بعد کوئی شخص پالیٹکس میں حصہ لے سکتا ہے، اس طرح یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ممبر بنانا مقصود ہو تو اس کو بلا لیا جاتا ہے، ممبر بنانے کے لیے اس کی دوسری شہریت ختم کروا دی جاتی ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بند ہو جانا چاہیے۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ لوگ جن سب 27,000 کو تو شاید نہ نکالا جا سکے، لیکن چونکہ اب سول سروسز ریفارمز کی بات بھی آ رہی ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو دوہری شہریت رکھتے ہوں وہ ایک خاص درجے تک ملازمت کر سکیں، اس کے بعد جب پالیسی میکنگ یا الٹیمیٹ پالیسی میکنگ کے ڈیسیژنز کے بارے میں بات ہوتی ہے یا پالیسی میکنگ پر گفتگو ہوتی ہے، اس میں ان کو جانے سے روک دیا جائے تاکہ کچھ چیزیں تو پاکستان کے اندر رہ سکیں۔ پاکستان میں دنیا بھر کی ایجنسیز اپنی ٹو لگا کے رکھتی ہیں، ہمیں اس ٹو سے بچنے کے لیے، اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اس بات کو خاص طور پر دیکھنا پڑے گا کہ غیر ملکی شہریت ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے اور کیا نقصان دیتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ جو باہر رہتے ہیں اور بہت انٹیلیجنٹ، بہت قابل، دنیا میں مقام حاصل کر لیتے ہیں، ان کی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر اکنامکس کے حوالے سے، اور اکنامکس ہی سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے۔ ڈیولپمنٹ، اکنامکس، بینکنگ، یہ سب ایشوز ہیں ہمارے جن کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی پڑتی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے مشکلات بھی آتی ہیں، زر مبادلہ کی مشکل بھی آتی ہے، ٹیکسیشن کی مشکلات بھی آتی ہیں، ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات بھی ہیں۔ ابھی آج ہی سننے میں آیا کہ ہم شاید IMF کو یہ کہنے والے ہیں، یہ کہنے کی کوشش کرنے والے ہیں کہ ہم بجلی ذرا سستی کریں گے، کچھ چیزوں کو اور بھی کم کریں گے، کہ ریٹ کم کریں گے، اس لیے کہ شاید ہمارے زر مبادلہ میں کچھ بہتری ہو گئی ہے، ہمارے سسٹم میں بہتری ہو گئی ہے۔ ہمارا سسٹم بہت خراب ہو چکا ہوا تھا، اگر اس کو واقعی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے یا یہ ہو جائے گا تو پھر یقیناً ہمیں ایسے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے کہ جس میں عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ ذرا کم ہو جائے، اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس چھپاتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا جنہیں بہت ٹیکس دینا چاہیے، ان پر ٹیکسیشن کمپلسری ہو اور ان سے وصول بھی کی جائے، کوئی چوری کا راستہ نہیں رہے گا۔ ویسے تو یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان کے کئی ہزار کیسز ایسے ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ ان کو نہیں ملتے۔ عدالتوں کو چاہیے، حکومت نے بھی یہ کہا تھا
بار بار کہا کہ اسٹے آرڈرز کا معاملہ بند ہونا چاہیے. اسٹے آرڈر کے معاملے پہ مجھے یاد آیا یہ جو خواتین اور بچیوں کی جائیداد کے حوالے سے ان کے بھائی بہن اسٹے آرڈرز لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور بچیوں کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں ملتا, اس پر بھی چاہیے, چیف جسٹس کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے, لیجسلیٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ قانون سازی کریں, وہ قانون پر عمل کرائیں, وہ فیصلے کریں کہ بچیوں کی جائیداد کے معاملے میں اسٹے آرڈر نہ دیا جائے, فوری فیصلہ کیا جائے. اس لیے کہ یہاں پر معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے ہمیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا 27,000 ملازمین کی. اس وقت بھی شاید کچھ فیڈرل سیکرٹریز ایسے ہیں جو غیر ملکی شہریت رکھتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن کیا کیا جائے کہ اگر ہمارے جج بھی دوہری شہریت رکھتے ہوں, اگر ہمارے جج بھی اسی طرح کے ہوں جس طرح باقی معاشرہ ہے, تو پھر انصاف کہاں سے ہوگا؟ انصاف کے نظام میں خامیاں تو موجود ہیں, ان کو ٹھیک تو نہیں کیا جا رہا, ان میں شاید بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے, اور اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ انبار لگے ہوئے ہیں لوگوں کی فائلوں کے, لوگوں کی درخواستوں کے, اور لوگ انصاف کے لیے ترستے مارے پھرتے ہیں. اور یہاں انصاف تو خیر ہوتا بھی نہیں, ہوتا نظر بھی نہیں آتا. یہاں تو فیصلے ہوتے ہیں, اور جیسے فیصلے ہوتے ہیں سب کوئی جانتا ہے. لیکن اگر غیر ملکیوں نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہم کسی اور عدالت میں چلے جایا کریں, ہم سعودی عرب کی عدالت میں چلے جائیں, کم از کم جلدی ہو جائے گا. ہم سستے اور فوری انصاف کی بات کرتے ہیں تو ایسے ججوں سے تو ہمیں سستا اور فوری انصاف نہیں مل سکتا جو ہوں ہی غیر ملکی, جن کے معاملات یہ ہوں. اور پاکستان کی فوج کے وہ جرنیل جو باہر چلے جاتے ہیں ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم 10 سال پاکستان میں رہیں, اس لیے کہ 10 سال میں اسٹریٹجی میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے. 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں تو اسٹریٹجی میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی. لیکن اگر وہ جا کر کہیں اپنی لب کشائی کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان کو وہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہوں. اس پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ غور کرے, لیجسلیٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ غور کریں. دوسرا معاملہ, آج ہم انڈیا سے جیتے, کرکٹ کا میچ جیتے, ہمارے نوجوان انڈر-19 جیتے. لیکن یہ میں دیکھ رہا تھا, اس پر ہمیں خوشی ہے, یقیناً بہت خوشی ہے. بھارت سمجھتا ہے کہ شاید وہ دنیا میں سب سے بہتر ٹیم رکھتا ہے, اور جس پر وہ یہ واویلا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ ہم سے ڈر رہا ہے, ہماری ٹیم سے ڈر رہا ہے, پاکستان ہار جائے گا. میں نے پہلے بھی ایک دن گزارش کی تھی کہ کھیل کو کھیل رہنا چاہیے, کھیل کو سیاست میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. انڈیا کھیل کو ہمیشہ سیاست میں تبدیل کرتا ہے. وہ کشتی ہو, وہ ہاکی ہو, وہ فٹ بال ہو, وہ کرکٹ ہو, وہ کوئی اور کھیل ہو, اس میں وہ سیاست کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں ہماری حکومت کہے گی تو ہم یہ کریں گے. حکومت کو چاہیے کہ وہ کھیلوں کے معاملے میں فیسیلیٹیٹ کریں ایک دوسرے کو. کل میں یہ بات کہنا بھول گیا تھا, ایسے ہی ورسبیل تذکرہ مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں کہ ہمارے گورنر جنرل غلام محمد صاحب 27 جنوری 1955 کو غالباً انڈیا کے یوم جمہوریہ کی تقریب میں شرکت کے لیے انڈیا گئے تھے. وہ بھی تو ایک وقت تھا, تب بھی تو ہمارے معاملات کو بہت اچھے نہیں تھے. انڈیا نے ہمارے پیسے روک رکھے ہوئے تھے, پانی روکنے کی کوشش کرتا تھا, ہمارے تعلقات کو بہت اچھے نہیں تھے. لیکن کھیل کے میدان میں کیا اختلاف ہے؟ کھلاڑی کھیلتے ہیں, ایک جیتتا ہے ایک ہار جاتا ہے. جو ہارتا ہے وہ جیتنے والے کو مبارک دیتا ہے, جو جیتتا ہے وہ ہارنے والے کے لیے بیسٹ وشز کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے. جو کچھ بھارت نے یا آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ کیا, اور جو آئی پی ایل نے بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ کیا, اس کا ایک جواب تو ہم نے دیا. مجھے اچھا بھی لگا اور مجھے افسوس بھی ہوا کہ ہم اگر ایک ہوتے یا ہم ایک جیسی سوچ رکھتے, ہمارے معاملات اچھے رہتے, تو شاید یہ دن دیکھنے کو ملتا ہی نہ کہ بھارت کے حکام آبدیدہ ہو کر پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے کہ صرف پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا, کسی اور نے ساتھ نہیں دیا. ہم ہی ساتھ دیں گے, دل و جان سے دیں گے, جب بھی ضرورت ہوگی دیں گے, جہاں تک ضرورت ہوگی دیں گے. ایسے میں 2 چیزیں اور آپ سے گزارش کر کے آج ذرا مختصر بات کر اجازت چاہوں گا. یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ امریکہ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش بھی اور بی این پی کے ساتھ بھی یہ گفتگو کی تھی پچھلے دنوں. ان کے ٹریڈ کے ایکسپرٹس نے اور گورنمنٹ کے آفیشلز نے
ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی جس میں ٹریڈ کے معاملات پر گفتگو ہوئی. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ امریکہ شاید بنگلہ دیش کو ٹیرف میں کچھ کمی کر دے گا، 10% یا 15%، 20% کمی کر دے گا، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی جو اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے اس کو سنبھلنے کا ایک دفعہ پھر موقع ملے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ٹیکسٹائل کو وسعت دیں، بہتر دھاگا پیدا کر کے دیں، بہتر کپاس پیدا کر کے دیں، لمبے ریشے کی کپاس پیدا کریں تاکہ ایسا دھاگا پیدا ہو جو بنگلہ دیش کے کام آ سکے. ان کا بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، اور لوگوں کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی مل سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جس پر بنگلہ دیش میں بہت گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ میں آج کل بنگلہ دیش پہ ذرا زیادہ بات کرتا ہوں، اس لیے یہ بات بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کے ساتھ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ امریکی حکام بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے ساتھ بہتر تعلقات، خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اگر جماعت اسلامی انتخاب جیت گئی اور اس نے حکومت بنائی تو تب تو حکومتوں کے درمیان تعلقات ہوں گے، تب کانگریس یا پارلیمنٹ کے تعلقات نہیں ہوں گے، حکومتوں کے تعلقات ہوں گے، اور جس کی بھی پارٹی کی حکومت ہوگی. اگر جماعت اسلامی کی ہوگی تو وہ اپنی پالیسیز کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا بھی ایک تعلق ہوتا ہے. اگر بی این پی جیت جائے گی تو بی این پی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات یقیناً بہت اچھے ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. دنیا میں تعلقات اچھے ہوں تو فروغ ملتا ہے تعلقات کو بھی، سیاحت کو، سیاست کو، معیشت کو، معاشرت کو، ایک دوسرے سے سننے، دیکھنے، پڑھنے کی ہمیں زیادہ کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسا ہی ہو جیسا ہم سن رہے ہیں. آخری بات جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ نوجوان جس نے سینہ کھول کے کہا تھا کہ مار گولی، اور اس کو بنگلہ دیش میں گولی مار دی گئی، اس نوجوان کے مقدمے کی سماعت تقریباً مکمل ہو گئی ہے. کل فیصلہ آ جائے، پرسوں فیصلہ آ جائے. تقریباً 3 درجن کے قریب لوگ اس میں ملوث تھے اس نوجوان کی شہادت میں، جس کے نتیجے میں وہاں ایک انقلاب برپا ہوا. ابو سعید کی بات کر رہا ہوں، ہادی شہید کی بات نہیں کر رہا، ابو سعید کی بات کر رہا ہوں جس نے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہا مار گولی. یہ ایسا پاکستان میں بھی ہو چکا ہوا ہے، لیکن 1977 میں ہوا تھا. اس کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ یہاں نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان میں گولی نہیں چلی تھی. بنگلہ دیش میں لا انفورسنگ ایجنسیز نے گولی ماری تھی، وہ موقع پر شہید ہو گیا تھا، اور اس کے خون سے جس طرح کہتے ہیں رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ابو سعید نے اپنی شہادت سے بنگلہ دیش کی قوم میں ایک نئی زندگی، ایک نئی امنگ، ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے. اللہ کرے کہ وہ دن بہت قریب ہو جب بنگلہ دیش پھلے پھولے اور خوشگوار تعلقات کے ساتھ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں.